ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ایک گھنے جنگل کے کنارے واقع تھا، وہاں کے لوگ بہت خوف زدہ رہتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں ایک خطرناک بھوت کا بسیرا ہے جو رات کے وقت باہر نکلتا ہے اور گاؤں والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ شام ہونے سے پہلے ہی اپنے گھروں میں چھپ جاتے اور رات کو کسی بھی صورت میں باہر نہیں نکلتے تھے۔ اس بھوت کی کہانی نسلوں سے چلی آ رہی تھی اور لوگوں میں اس کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بہادر نوجوان احمد نام کا رہتا تھا۔ احمد کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بھوت کی حقیقت معلوم کرے گا۔ ایک رات احمد نے ہمت کی اور اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی احمد اور اس کے دوستوں نے ایک عجیب سی سرد ہوا محسوس کی۔ درختوں کی شاخیں ہوا سے سرسرانے لگیں اور جانوروں کی عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی اور احمد کے دوست خوف سے بھاگ گئے، لیکن احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ احمد نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ ایک پرانا اور خستہ حال مکان کھڑا ہے۔ اس نے مکان کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر جاتے ہی اس نے ایک عجیب سا سایہ دیکھا جو دیواروں پر حرکت کر رہا تھا۔ احمد نے پوچھا، کون ہے؟ اچانک ایک بھاری اور خوفناک آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ احمد نے کہا، میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں اور یہ جاننے آیا ہوں کہ آپ کون ہیں اور لوگوں کو کیوں ڈراتے ہیں۔ سایہ آہستہ آہستہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، میں اس گاؤں کا پہلا مکین تھا۔ جب میں زندہ تھا تو گاؤں والوں نے میرے ساتھ بے انصافی کی اور مجھے اس جنگل میں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میری روح کو چین نہیں ملتا اور میں لوگوں کو اسی درد کا احساس دلانے کے لیے ڈراتا ہوں جو میں نے سہا تھا۔ احمد نے بوڑھے آدمی کی بات سن کر افسوس سے کہا، میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، آپ کی روح کو سکون ملنا چاہیے۔ احمد نے گاؤں واپس جا کر بزرگوں کو سب کچھ بتایا۔ گاؤں والوں نے بوڑھے آدمی کی کہانی سن کر فیصلہ کیا کہ وہ اس کی روح کی تسکین کے لیے ایک خاص تقریب کریں گے۔ انہوں نے مل کر اس مکان کی صفائی کی اور وہاں ایک دعا کی تقریب منعقد کی۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، بوڑھے آدمی کی روح ظاہر ہوئی اور اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور وہ آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی اور لوگ سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ احمد کی بہادری اور سمجھداری نے ثابت کر دیا کہ ہمت اور سچائی سے بڑے خوف کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش ضروری ہے۔ ہمیں دوسروں کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ سب کی زندگیوں میں سکون اور خوشی آ سکے۔